اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ شور کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے. وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اللہ نے اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اس پر میں نے کئی ہفتوں بات کی تھی کہ بغیر دیکھے ڈرنا، یہ بغیر دیکھے اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی سب سے بڑی دلیل ہی مذہب کی مخالفت میں یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم اس کو فالو کیوں کریں؟ بار بار یہ نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا. تو نظر آتی تو پھر تو پولیس والا نظر آتا ہے جو اللہ سے بہت کمزور ہے، لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں. تو پھر آزمائش نہیں تھی، آزمائش نہیں ہے. امتحان ہمیشہ اس چیز کا لیا جاتا ہے جس میں غور اور فکر اور تدبر سے کام لینا پڑے. بالکل ٹھیک ہو گئی آواز، جزاک اللہ. جس میں غور فکر اور تدبر سے کام لینا پڑے. اللہ نے اپنی نشانیاں پھیلا دیں. پھر شور ہو رہا ہے، آپ وہیں بیٹھ جائیں. اللہ نے اپنی کائنات میں نشانیاں پھیلا دی. کون ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر رب تک پہنچے گا اور رب پر ایمان لائے گا؟ اور کون ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر رب سے منہ موڑے گا؟ اس لیے بغیر دیکھے ڈرنا ہے. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو ذات ہے، قرآن میں جو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے، جو اپنا تعارف کروایا ہے، وہ ایسی ذات کے طور پر نہیں کروایا جس سے ڈرا جائے. دیکھو، جب کوئی آپ کو ڈرانا چاہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو تو اپنی بدماشیوں کی پوری رپورٹ پیش کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی علاقے میں نئے ایس ایچ او صاحب آ جائیں اور وہ چاہیں کہ پبلک مجھ سے ڈرے تو ایک ڈنڈا لے کے وہ نکلے گا پہلے دن، اور پوری ایک پولیس موبائل ہوگی، 2-4 چیزوں کو ٹھوکریں مارے گا، 2-4 ہوٹلوں میں جا کے کپ توڑے گا، اور ایسے ہی کوئی تھوڑی سی بدماشی دکھائے گا نا اپنی. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تو بڑا سخت آدمی آ گیا. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی کہیں گے نا، تو بڑے سخت آدمی. کوئی محلے کا دادا آیا وہ نیا مارکیٹ میں، وہ آتے ہی بدماشیاں شروع کر دیتا ہے. تو ان سب چیزوں سے انسان اس سے ڈرنا شروع. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب سے ڈرو، مگر قرآن میں جو اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اس میں ڈرنے کا عنصر نہیں ہے. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو پالنے والے سے تو محبت ہوتی ہے یا ڈرا جاتا ہے؟ آپ اپنے پالنے والے کو جب دیکھتے ہو کہ جو دیکھو بچے کو ماں پالتی ہے تو بچہ ماں سے ڈرتا ہے یا محبت کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. وہ تو جس چیز سے ڈرے گا تو ماں کی طرف جائے گا. بچے کو جب بھی دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈر لگتا ہے تو بھاگتا کہاں ہے؟ ماں کی گود کی طرف. اس کو پتا ہے کہ ماں بچائے گی اور ماں مجھے پالتی ہے. تو اللہ جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں قرآن مجید میں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مربی ہے، پالنے والا ہے. آگے اللہ نے اپنی صفت بیان کی، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. اس رحمان اور رحیم کا کوئی متبادل لفظ کسی زبان میں ہے ہی نہیں. انگلش میں کہتے ہیں موسٹ مرسیفل، اردو میں کہتے ہیں بڑا مہربان. حالانکہ رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے. عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے. دیکھو اللہ کے جو 99 نام ہے نا، 99 جو قرآن میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ان 99 ناموں کا کسی اور زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری زبانوں میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. اس کو بس وہ موسٹ اور اس طرح کے الفاظ لگا کے نا
کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب پہنچیں. تو اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا الرحمن، رحمان بھی مبالغہ ہے. مبالغہ سمجھتے ہو؟ جیسے گڈ بیٹر بیسٹ نا، گڈ کا معنی اچھا، بیٹر کا معنی زیادہ اچھا، بیسٹ کا معنی سب سے اچھا. تو مبالغہ، اس مبالغہ کہتے ہیں کہ کسی میں کوئی صفت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، کوٹ کوٹ کے کسی میں کوئی صفت بھری ہوئی ہو، تو اس کے لیے عربی میں الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈرائیور ہے. ڈرائیور وہ ہوتا ہے، ڈرائیور کی دو قسمیں، ایک وہ جو گاڑی چلا رہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے یہ ڈرائیو کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ڈرائیور بھی ہو، ہر ڈرائیو کرنے والا ڈرائیور نہیں ہوتا. اور ایک وہ ہوتا ہے جو گاڑی نہیں بھی چلا رہا مگر پھر بھی کیا ہے بھائی، ڈرائیور ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کو صیغہ صفت کہتے ہیں. پہلی قسم کو اسم فاعل کہتے ہیں. اسم فاعل کا مطلب ڈرائیو کر رہا ہے، چاہے ڈرائیور ہو یا نہ ہو. اور یہ ڈرائیو نہیں بھی کر کے کیا ہے، ڈرائیور ہے. یعنی اس کو اتنی مہارت ہے کہ اس کی گویا لقب ہے، اس کی صفت پڑ گئی ہے ڈرائیور. بھائی یہ بندہ کیا ہے، ڈرائیور ہے، چاہے وہ ڈرائیو نہیں بھی کر رہا ہو. اور ایک آدمی ڈرائیور نہیں ہوتا لیکن وہ جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو ڈرائیور کہتے ہیں، جب نہیں کر رہا ہوتا تو ڈرائیور نہیں بلکہ انجینئر ہے، یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ ڈرائیور تھوڑی ہے. ابھی چونکہ ڈرائیو کر رہا ہے اس لیے ہم اس کو ابھی کیا کہیں گے، ڈرائیور. اس معنی میں نہیں بلکہ اس معنی میں کہ ڈرائیو کر رہا ہے. تو الرحمن کا مطلب یہ نہیں کہ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں، کیونکہ جو جس وقت رحم کر رہا ہوتا ہے اس کو راحم کہتے ہیں. راحم، رحم کر رہا ہے. رحم اس کی صفت ہے یا نہیں ہے، اس کی ذات کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یا نہیں، راحم کا لفظ اس کو ڈیفائن نہیں کرتا. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا ہو گیا؟ رحمان کا مطلب ایک معنی تو رحمان میں ایک کا مطلب یہ اس کی صفت لازم ہے، اس کے ساتھ یہ چپکی ہوئی ہے. یعنی یہ گویا رحم جو ہے نا، رحم رحمت والا مادہ، اس کی جیسے ہم دیکھو کوئی کسی موقع پر بہادری کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے بہادری دکھائی، مگر ضروری نہیں کہ وہ بہادر بھی ہو. اور آسان مثال، ایک آدمی بدماش مشہور ہو جاتا ہے، بدماش محلے کا، لیکن وہ اس وقت بدماشی کر تھوڑی رہا ہے. ہر وقت تو کوئی بدماش بھی بدماشی نہیں کرتا، کبھی کبھار وہ شرافت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہوتا ہے. تبھی کہتے ہیں ہے بدماش مگر اس دفعہ اس نے بڑی شرافت دکھائی ہے، شر اور آفت نہیں دکھائی، کہتے ہیں نا. لیکن اس کی وجہ سے اس کو شریف نہیں کہتے، ہم شریف نہیں کہتے. شریف وہ ہے جو شرافت میں مشہور ہو گیا ہو، اس کی یعنی جسم کا ایک خاصہ بن چکا ہو، اس کی ایک صفت لازم بن چکی ہو کہ بھئی یہ چونکہ بندہ شریف ہے لہذا یہ تو کبھی غلط کام کرے گا ہی نہیں. تو رحمان اور رحیم یہ صیغہ صفت ہیں، یہ اسم فاعل نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کے ساتھ رحمت ہمیشہ کے لیے اٹیچ ہو گئی ہے، یعنی اللہ کی صفت لازم ہے کہ اس نے رحمت بہرحال کرنی ہی ہے، کرنی ہے اس نے رحمت. جیسے جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، ڈرائیور وہ گاڑی نہیں بھی چلا رہا ہوتا تو ڈرائیونگ آنا یہ بہرحال اس کا ایک لازمی صفت ہے. یہ تو آتی، جہاں بھی بٹھا دو گے چلائے گا یہ، اگرچہ بھی نہیں. پائلٹ کسے کہتے ہیں؟ ضروری نہیں جو جہاز اڑا رہا ہو بلکہ جس کو اڑانا آتا ہو. تو اسی طرح راحم عربی میں کہتے ہیں جو رحم کر رہا ہو. رحمان اور رحیم کہتے ہیں رحمت جس کی صفت لازم ہو، اس کی ذات کے ساتھ متصل ہو، یعنی اس کی عادت ہو. تو جو راحم ہوتا ہے یا رحیم یا رحمان ہوتا ہے وہ غضب والا نہیں ہوتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ غضب اس کی صفت لازمہ میں سے نہیں ہے. کبھی کبھار غصہ آئے گا اس کو، اصل اس کی صفت غضب یا انتقام نہیں ہے. تو اللہ کی بھی اصل صفت ہے رحمت، مخلوق پر کیا کرنا، رحم. اور اللہ نے اپنا ایک نام کریم بھی بیان کیا. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے میں بھی بتاتا ہوں. اللہ نے اپنا ایک نام بیان کیا قرآن میں، کریم. کریم عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کرم سے ہے نا بھائی، ہم پہ بھی کرم کر دو کچھ. کریم عزت دار کو بھی کہتے ہیں. علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے الذی یعطی بغیر استحقاق، وہ سخی
جو استحقاق کے بغیر بھی عطا کرتا ہو. استحقاق گاڑا لفظ ہے. کیا مطلب؟ آپ کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کو دے رہا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم. عزت دار. عزت دار آدمی جو ہے نا، پہلے زمانے میں عزت اس کو بولتے تھے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 12,000 بنتی ہے، دے آپ کتنی رہے ہیں؟ 20,000. لوگ کہتے ہیں بڑا عزت دار آدمی ہے، یعنی اس کو اپنی جو شخصیت ہے اپنے وقار کو برقرار رکھنے کا خیال ہے. اس کا وقار لوگوں میں کیا رہے؟ برقرار رہے. کیونکہ لوگوں میں پہلے وقار سخاوت سے برقرار رہتا تھا، اب کنجوسی سے وقار برقرار رہتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اب اگر مزدور کی تنخواہ 12,000 ہے تو اس کو دیں گے کتنے؟ 6,000. اور 6,000 روک لیں گے ترسا کے ذلیل کر کے اس کو دینے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پھر ایسے دیں گے جیسے کوئی احسان جتلا رہے ہیں اس کے اوپر. اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو تنخواہیں اس لیے نہیں دیتے کہ روک کے رکھو، جتنا پیسہ ہمارے پاس رہے گا اس کو انویسٹمنٹ کر کے کماتے رہیں گے اور ملازمین کی تنخواہیں روک کے رکھے رہیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہر پہلی تاریخ کو ہر 5 تاریخ کو مالک مکان آ جاتا ہے گھنٹی بجانے کے لیے کرایہ چاہیے. کیسا کنجوس ہے؟ میں نے کہا کنجوس تو آپ ہو. مکان آپ اس کا استعمال کر رہے ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے گھر کرایہ پہنچاؤ. ہے بھائی، اس کا مکان پورے مہینے استعمال کر لیا، پہلی تاریخ کو آپ کے ذمے ہے کرایہ دینا. وہ کیوں آ رہا ہے آپ کے گھر میں گھنٹی بجانے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں جا کے دے رہے اس کو؟ بہت مشکل ہے. کیا کریں بھائی؟ آپ نے تو پورا مکان استعمال کر لیا نا 1 مہینہ، وہ مزے تو اڑا لیے نا. بنایا اس نے، مزے آپ اڑا رہے ہو اس مکان میں. اب وہ 5 تاریخ کو آ جاتا ہے، وہ پھر بھی 5 کو اس لیے آ رہا ہے کہ چلو پہلی کو تنخواہ ملی ہوگی تو میں ایک دم نہ پہنچ جاؤں. 5 تک آپ کو اس نے سہولت دے دی. ہونا کیا چاہیے کہ آپ نے بھی تو اس کا پورے مہینے مکان استعمال کر لیا. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر پہ آئے بغیر آپ اس کو کرایہ. تو ہمارے یہاں نا الٹی گنگا بہ رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا حق کیا ہے. بس کوئی مانگنے آ جائے نا اپنا حق، غصہ آتا ہے کیوں مانگ رہا ہے یہ، مانگ کیوں رہا ہے یہ. تو خیر، تو کریم کسے کہتے ہیں؟ یعطی بغیر استحقاق، کہ آپ مستحق نہیں ہیں تو بھی آپ کو. دیکھو میں اگر مالک مکان ہوتا نا پھر مالک مکان کے حق میں بیانات کرتا تو آپ کہتے مولوی صاحب تو اپنے فائدے میں کر رہے ہیں، ان کے کرایہ دار تنگ کر. میں خود کرایہ دار ہوں، سمجھ رہے ہو؟ میں خود کیا ہوں؟ کرایہ دار ہوں. مجھے پتا ہے کہ کرایہ دار اکثر مالک مکان پہ ظلم کرتے ہیں. اکثر کرایہ دار گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں. کسی کو گھر دے دو نا کرائے پر، وہ گھر کی ایسی کی تیسی کر دے گا. اتنا کرایہ نہیں ادا کر رہا ہوتا جتنا مالک مکان کو گھر کی ریپیئرنگ میں دوبارہ سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. کیا کریں؟ چلو خیر. تو قرآن مجید میں اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ کریم، جو بغیر استحقاق کے آپ کو، بولو بھائی، دے رہا ہے. آپ مستحق نہیں ہیں پھر بھی دے رہا ہے. تو اللہ نے اپنے جتنے نام قرآن میں بیان کیے، اور خاص طور پر 2 صفات اللہ نے اپنی بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں، الرحمن اور بولو بھائی الرحیم. یہ صفات اللہ کو اتنی محبوب ہیں. پہلے میں رحمان اور رحیم کا فرق بتا دوں. دونوں میں مبالغہ ہے. اچھا، 2 طرح سے مبالغہ ہے. ایک تو یہ کہ راحم کا مطلب اس وقت رحم کر رہا ہے، رحمان اور رحیم کا مطلب رحمت اس کی صفت لازمہ ہے، تو یہ بھی ایک مبالغہ ہو گیا نا. دوسری طرف مبالغہ یہ ہے کہ تھوڑی بھی اس کے، یعنی یہ بہت ماہر، جیسے ڈرائیور جو ہے نا، ڈرائیور ایک نارمل ڈرائیور ہوتا ہے جو گاڑیاں چلاتا ہے بڑے آرام سے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ماہر ڈرائیور. تو ماہر ڈرائیور کے لیے الگ سے تو کوئی انگلش میں لفظ نہیں ہے، نہ اردو میں ہے. تو عربی میں مبالغے کے الگ سے صیغے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت اس میں بہت زیادہ، ایک تو اس کے لازمی حصہ ہے یہ، دوسرا تھوڑی نہیں ہے بلکہ کوٹ کوٹ کے اس کے اندر یہ صفت بھری ہوئی ہے. تو الرحمن کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر، اور رحیم کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر. اب بہت زیادہ کا جب دونوں کا مطلب ہی بہت زیادہ ہے تو یہ الگ الگ الفاظ کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحمت ہے تو رحمان کا لفظ الگ کیوں، رحیم کا لفظ الگ کیوں؟ تو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے
کہ بہت زیادہ رحمت دو طرح سے ہوتی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی علاقے کا بہت بڑا سخی آدمی ہے, بہت بڑا سخی. تو بہت بڑے سخی کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر ایک کو نوازتا ہے, کوئی بھی فقیر اس کے پاس چلا جائے قرضہ مانگنے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے, تو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا, چاہے تھوڑا دے مگر دیتا ضرور ہے. یہ بھی بہت بڑا سخی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنا سخی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کوئی بھی مانگے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے لازمی. اور ایک بہت بڑا سخی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں دیتا. وہ پہلے تھوڑی آواز کم ہو گئی ہے اس کی, وہ تحقیق کرتا ہے, شور ابھی بھی ہو رہا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے. ہر ایک کو نہیں دیتا, اس کو پتا ہے بھائی فراڈی فقیر بہت معاشرے میں گھوم رہے ہیں, کوئی بھی آئے گا تو بیوقوف بنا سکتا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے. لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر تھوڑا نہیں دیتا, پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اس کو. اس کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا آدمی ہے بھائی, بڑا سخی آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں جو رحمت والی صفت ہے, یہ دونوں صفتیں اعلیٰ وجہ الکمال ہیں. الرحمن کا مطلب اس کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے, کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پہ اللہ نے رحم نہ کیا ہو. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں کرتا, بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا رحم نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے وہ. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے, کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی. لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا؟ مسلمان کے لیے آخرت میں, جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا, جو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت زیادہ دے گا جنت. آج لوگ جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہونے والا تھا یونیورسٹی میں, تو کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ کہیں گئے ہوں گے تفریح کرنے کے لیے, تو ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم جنت کی حوروں پر بیان سنیں گے. ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم کس پر بیان سنیں گے؟ جنت کی حوروں پر. ٹھیک ہے, اس طرح کی پوسٹ چلانے والے کا مقصد کوئی جنت کا مذاق اڑانا نہیں ہوگا, لیکن حقیقت ایسی چیزوں سے جنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, ایک مذاق بن جاتی ہے کہ اچھا ایک چلو یہ بھی ایک حور ہیں تو وہ بھی ایک حور ہیں. تو اس طرح کی پوسٹ نہیں چلانی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ ہیں, ان کا سر قلم کر دو, اور اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی, وہ ایک چیز مزاح میں کر دیتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے, پری پلان یہ کام کیا ہے. یہ لونڈے لپاڑے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں سب کچھ چلا دیتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنت کا کسی بھی طرح سے مذاق نہ اڑایا جائے. جنت ایک حقیقت ہے, بہت بڑی حقیقت ہے, اور خاص طور پر جنت میں حوروں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ لوگوں کو حوروں کی لالچ میں بیوقوف بنا کے. ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیسٹ تھا, اس نے ایک لمبے چوڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ, کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف ہیں. اس نے یہ چلایا ہوا تھا کہ یہ مولویوں نے جنت میں بھی جنسی ہوس اور ان سب چیزوں کا لوگوں کو لالچ دی ہوئی ہے. دنیا میں یہ 4 شادیوں کی لالچ دی ہوئی ہے ان لوگوں نے, ہوس, جنسی ہوس, اس کو نام دیا تھا جنسی ہوس کا. اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو ٹھرکی بناتے ہیں, جنسی ہوس کا شکار کر کے حوروں کی لالچ دیتے ہیں, ایسی خوبصورت ہوں گی, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو یہ بڑے اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے. یہ جو دور ہے نا, یہ پروپیگنڈے کا دور ہے. بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمنٹس کے. تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے اسلام پر. تو میں نے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں, یہ مجھ سے آ کے ملیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تمیز سے بیٹھے میرے پاس, میں ان سے انشاءاللہ محبت سے بات کروں گا. اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں, لائیو جاتا ہے بیان, اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں, یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کہیں ٹکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جس کو اسلام پر واقعی اعتراضات ہیں, چاہے یہ اعتراض ہو کہ جنت میں حوروں کی لالچ دے کے یہ جنسی ہوس کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو, کوئی بھی بات ہے نا, تمیز سے یوٹیوب پہ کمنٹس نہ کریں, تمیز سے آئیں, بیٹھیں. میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ انشاءاللہ
چاہے گا بات کو سمجھنا سننا, بہت تمیز سے بات ہوگی. پھڈے بازی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر یہ کر دیا تو میں گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو, تو میں کیسے, وہ تو جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں, علماء کے بارے میں, مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے, آپ آ کے میرے سامنے بتائیں, میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا, غصے کا اظہار بولو بھائی نہیں کروں. جو کہنا ہے میرے پر, کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا پڑوس, کہیں ایسا نہ وہ اٹھ کے کوڑ دے, جذباتی ہوتے نا, یہ ہمارے نبی کو یہ بولا, تو بھائی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کرے, انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے. اسلام میں اتنی جان ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے. ہاں جو سمجھنا ہی نہ چاہے, جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو, جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے, تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے. پھر تو یہ کہ ہم سمجھائیں گے. کچھ دن پہلے ایسے ہی صاحب آئے تھے اسلام پر اعتراضات کی, میں نے ہر اعتراض کا جواب دیا, وہ خاموش ہو گئے بالکل. پھر کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا, اب ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا ان کے. کتنے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں, کتنے ایتھیسٹ ہیں جو ایتھیزم سے توبہ کر چکے ہیں. وہ ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت میں مکمل لبرل آدمی تھا, سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا, الحمدللہ بیانات سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, اسلام سے محبت ہو گئی ہے. تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو. اس طرح پروپیگنڈا کرنا, ایبیوز لینگویج استعمال کرنا, یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے جنت میں, وہ وہی چیزیں رکھی ہیں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دکھائی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو, جنت کو معمولی چیز نہ سمجھیں, یہ ایک حقیقت ہے. جن کی سمجھ میں آ گئیں تو قرآن ان کے حالات بھی بیان کرتا ہے. آپ اسلاف کے حالات دیکھو, اسلاف کے حالات, راتوں کو جاگتے تھے جنت کی لالچ میں. دنیا میں تھوڑی سی چیز کی ہمیں لالچ ہو جائے کیسے پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو اللہ نے جنت اور جہنم, ہاں میں پہلے وہ بات مکمل کر لوں جلدی سے. رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب پہ رحم کرتا ہے. رحیم کا مطلب رحمت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ رحمت بعض علماء کی رائے کے مطابق کہاں ہوگی؟ میری رائے تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بہت زیادہ رحمت کی ہے, اور جنت تو بہت ہی زیادہ ہے, وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اب اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. تو اس میں ڈرنے کا تو کوئی, پھر ڈریں کیوں بھائی؟ جب اللہ رحم کرنے والا ہے, کیسی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا, دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا, دستور بنتا ہے, آئین بنتا ہے. کیا خیال ہے, کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی. کیا خیال ہے, جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی, بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے, سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم, جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا, تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا. اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا, ایک لا, کہ کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم. اب یہ دستور, اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو, یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے, میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے, سب سے پہلی چیز بنائی قلم, اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر, یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دیا. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب. رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر، یعنی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب. توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے. یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف. ختم ہو گئی بھائی. ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں، ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہو بھائی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا، یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہی بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا، سب کو
100 وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، اس سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، ایک 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا. تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو. وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں، تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں، تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا، اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی، رحمت غالب آئے گی، کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی، جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون، اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے، کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے، یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے، آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی، تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے، جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے، بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں، جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی، جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی، بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے؟ صرف کلمہ پڑھو، پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے، حقیقت میں آسان نہیں ہے، کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا، بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا، پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو، ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف، تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ بولو بھائی، مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی. سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی. جائے گی، ڈک 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 آواز آئے گی. شور زیادہ مچائے گی، کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی، ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں، آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی
تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں نا، تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی، ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا، اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا، میں نے کہا چیک کروں، تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف میں. یہ گاڑی 78 کرولا ہے، 78 کرولا جو ہے نا، ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے 78 کرولا، نام تھا بھائی 78 کرولا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا، بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی؟ بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو، بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی، یہ 78 کرو، ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے، ہم 75 کے اس سے، اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر، مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی، وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے، یہ دماغ میں رکھو، ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے، یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی، وہ مزہ نہیں آتا، مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی، بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا، جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں، مضبوط ہیں. تو یاد رکھو. اسی طرح غیر مسلم، وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں، لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں، جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی، لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں سب کچھ. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے، مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے. کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی؟ اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کا بھی نہیں ہم کہیں گے، حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایک کلمہ پڑھنا ہے، 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ، لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے. وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی، کانفیڈنس ختم ہو گیا، وہ ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے، 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شروع سے دین، کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا، جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے، لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو، بہت پیچھے ہو. وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا، قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو. تو توبہ تو سب کی قبول ہے، 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں، جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں، ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، وہ ان کی عمر 25 سال تھی، انہوں نے توبہ کی، دین پر آ گئے، اب تک قائم ہے الحمدللہ.
ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے, 15 سے لے کے 25 بالغ ہو جاتا ہے نا انسان 15 میں. اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے, کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہو سکتا ہے. جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا, واقعہ میں اکثر سناتا ہوں, زندگی گانوں میں گزاری. تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری, گانے گاتا رہا میں, اچھی آواز تھی میری, تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی, اب جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے, لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے, تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں اب. کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے, تو ان کی تلافی ہوتی ہے, یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے, نہیں تو چلو جنت میں مل گئی, بڑی بات ہے یار, 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے, وہ درجات نہ ملے, جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا, اور کیا, ایک آدھ حور بھی مل گئی. کیا خیال ہے؟ ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے, بہت اچھا سودا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے. یہ جو بات تھی ادھوری رہ گئی ہے کہ جب اللہ رحمت ہے اس میں اتنی, تو ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ تو اصل میں اللہ اپنے آپ سے نہیں ڈراتا, اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے کہ جو اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, وہ معاف کرے گا, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ سے آگے کراس کرو گے تو پھر اس کا غضب جوش, کیونکہ غضب ختم نہیں ہوا ہے اس میں, اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. یخشون ربہم بالغیب, جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. کیا مطلب؟ رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں, گناہ سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں رب سے محبت کرنے کا حکم ہے, ڈرنا ہے رب کی نافرمانی سے. سمجھے؟ یعنی اللہ نافرمانی پہ سزا دیتا ہے, تو رب سے تو محبت کی جاتی ہے, اللہ کے قرب حاصل کیا جاتا ہے, تبھی اہل اللہ کو نمازوں میں مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں نا نماز میں, تلاوت میں مزہ آتا ہے ان کو. تو ہمیں اللہ سے محبت کا حکم ہے, لیکن ڈرنا وہاں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.